أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر چل رہی ہے۔ دیکھیں، اس سورت کے اندر کل 7 آیتیں ہیں۔ ابتدائی 3 آیتوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، پھر چوتھی آیت کا آدھا تعلق بندوں کے ساتھ، آدھا تعلق اللہ کے ساتھ، پھر آخر کی 3 آیتیں 5، 6 اور 7 ان تینوں کا تعلق بھی بندوں کے ساتھ ہے۔ شروع کی 3 آیتیں صرف خالصتاً اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، آخری کی 3 آیتیں بندوں کے تعلق سے متعلق ہیں، بیچ والی آیت جو آج کا عنوان ہے اس کا آدھا تعلق اللہ سے ہے اور آدھا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ یعنی بیچ والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر 2 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایاک نعبد کہ اللہ ہم تیرے ہی لیے عبادت کرتے ہیں، خالصتاً عبادت تیری ہی کی جائے گی، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے کلام مجید کو لانے کا طریقہ دیکھیں، اگر اللہ چاہتا تو ایاک نعبد کی جگہ صرف یہ بھی لا سکتا تھا نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے نعبد کا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن شروع میں جو ایاک ہے، اللہ اس کو لا کر کے یہ بیان کر رہا ہے نعبد نہیں، عبادت نہیں، صرف اور صرف عبادت میرے لیے کی جائے گی، کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی۔ اب ہمیں عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی ہے اور طریقہ وہ اپنانا ہے جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہاں کے ساری کائنات کے سردار ہونے کے باوجود پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا طریقہ کیسا تھا؟ اللہ کے نبی عبادت زیادہ کر دیتے تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے گناہ بھی معاف، پچھلے گناہ بھی معاف، آئندہ کے گناہ بھی معاف۔ انبیاء سے تو گناہ نہیں ہو سکتے، کوتاہیاں ہو بھی جائیں تو وہ بھی گناہ، وہ بھی معاف ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دن میں کثرت سے استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں، اے میرے صحابہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جو تمام گناہوں سے پاک ہے، جس کی زندگی ساری احکام خداوندی کے مطابق چل رہی ہے؟ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں تو ہم ناہنجار، نکمے، نالائق، صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں لت پت اور ڈوبے ہوئے تو ہم اللہ کی کتنی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے تو صبح تک عبادت ہوتی، اس قدر نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے کہ پاؤں کے اندر ورم آ جایا کرتا۔ پھر اللہ کے نبی کے حقیقی متبعین، چاہے وہ مرد ہوں، صحابہ ہوں، یا صحابیات میں سے ہو، یا تابعین یا تابعیہ میں سے ہو، ان کی عبادتیں بھی دیکھیں۔ بزرگات میں سے جس طرح اللہ رب ذوالجلال ایک رتبہ دیتا ہے مردوں میں، عورتوں کو بھی رتبہ دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے، بہت ولی صفت خاتون تھیں، رات میں ساری رات عبادت میں مشغول ہو جاتی، جب صبح کو اٹھتی عبادت سے فارغ ہوتی تو اللہ رب ذوالجلال سے کہتی اے اللہ تو نے رات کو کتنا مختصر بنا دیا ہے، تجھے بات کرتے ہوئے پتہ نہیں چلا کہ رات کب ختم ہو گئی ہے۔ ایسی عبادت کرنے والی خاتون بھی گزری ہیں۔ مرد تو مرد، عورتوں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ دنیا میں اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں بھیجا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خالصتاً اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ پتہ نہیں کہ یہ سانس کب ہمارا ساتھ چھوڑ دے، ہاتھ کب لڑکھڑا شروع کر دیں، جسم کب ٹھنڈا پڑ جائے، یہ معلوم نہیں ہے۔
تو اپنی زندگی کے اوقات کو، خصوصاً رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سیکنڈ سیکنڈ ہمارا برکت والا ہے، نفل میں سے ایک نفل پڑھیں فرض کے برابر ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھیں 70 فرائض ادا کرنے کا اللہ رب ذوالجلال ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو قسم خدا کی اس مہینے، یہ مہینہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں غنیمت میں عطا کیا ہے، چاہے ہم میں سے ہوں یا ہم میں سے کسی کے رشتہ دار ہوں۔ ہم نے خبریں بھی سنی ہیں، ابھی رات میں چاند دکھنے والا تھا رمضان المبارک کا، رات میں ادھر اعلان ہوا ہے کہ آج رات چاند نظر آ گیا ہے، آج سے رمضان المبارک کی پہلی تراویح شروع۔ ہم نے صبح میں بھی ایک اعلان سنا تھا، ہمارا رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، اس کی نماز جنازہ فلاں مسجد میں ادا کی جائے گی۔ ایک کا دنیا سے چلا جانا، دوسرے کو اللہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر اس کے لیے بقا عطا کرنا، یہ ہمارے لیے غنیمت سے کم نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ رب ذوالجلال کا شکر اور احسان ماننا چاہیے کہ اگر چاہتا تو میرے رشتہ دار کی جگہ اللہ رب ذوالجلال مجھے اپنی بارگاہ میں بنا لیتا، میری روح قبض کر لیتا، میرے رشتہ دار کی ہے تو اللہ رب ذوالجلال مجھے رمضان کا مہینہ دے کر کے کچھ نوازنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ سال بھر کا گناہوں کا دھکے مارا ہوا میرے دربار میں آ رہا ہے، اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس کو بیکار کیے بغیر یہ میرا کتنا تقرب حاصل کرتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو، لمحے لمحے کو، سیکنڈ سیکنڈ کو ہمیں غنیمت سمجھ کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ یہ عبادت کا طریقہ ہے، یعنی اوقات کو ضائع کرنا نہیں ہے۔ پھر دوسری بات اللہ رب ذوالجلال اس کے اندر یہ بیان فرما رہا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ کیوں؟ جب کچھ ہمارا کارساز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ٹینشنوں اور غموں کو دور کرنے والا اللہ ہے، تو ہم دوسرے کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہمارے ٹینشن کو فوراً آ کر کے ہاتھ پھیر دے، کم ہو جائے؟ یا ہماری اتنی بڑی ہم پر آفت آئی، میں جا کر کے اسے بتا دوں وہ لمحے میں ختم کر دے؟ کسی کے اندر یہ طاقت ہے؟ جب اللہ کے نبی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو دوسروں کے اندر یہ کہاں سے طاقت ہو سکتی ہے؟ ہم اسے بات سمجھتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، لیکن جو ہمارے اولیاء دنیا سے گزر چکے ہیں وہ ہمارے ٹینشنوں کو دور کریں گے، کیا خاک دور کریں گے؟ مرنے والا خود محتاج ہوتا ہے، مرنے والے کو اس کی پڑی ہوتی ہے، ہر وقت وہ یہ سوچتے رہتا ہے یا اللہ قیامت کا عرصہ اتنا دور ہے، میرا کیا بنے گا، تو میرا بیڑا پار کر دینا۔ ہم جا کر کے اسی سے پوچھتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا ہے، اپنے پیارے آقا سے کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب، یہ بات عام انسان نے، ولی سے نہیں، متقی سے نہیں، پرہیزگار سے نہیں، صحابی سے نہیں، دیگر انبیاء سے نہیں، اپنے پیارے آقا سے اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر میری خدائی میں تو بھی کسی کے ساتھ شریک کر دے۔ نعوذ باللہ، انبیاء تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ امت کو سمجھانے کے لیے اللہ نبی کو مخاطب بنا کر نبی کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو یہ خبر دینا چاہتا ہے، یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ کان کھول کر کے سن لے، آقا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم بھی میری ربوبیت میں، میری خدائی میں کسی کو شریک کر دے، میرے حبیب کان کھول کر کے سن لے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیری نمازیں بیکار ہو جائیں گی، تیرے نوافل بیکار، تیرے صدقات بیکار، تیرے خیر کے کام بیکار، تیری ہر چیز جو میری نگاہ میں ہوگی وہ ساری بیکار ہوگی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا، تباہ و برباد لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ ذرا ہوش کے کان سنبھالیں، یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ اللہ اپنے پیارے حبیب جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے تجھے بھی یہ حق نہیں ہے کہ تو کسی کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک رہا ہے، تجھے یہ حق نہیں، تو ہم کو کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہم کون سے کھیت کے گاجر مولی ہیں؟ جب من میں آیا مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیے، آ کر کے رٹے لگا رہے ہیں، صبح سے شام تک کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ذات ہے اعلیٰ، تیری ہی ذات ہے اکمل، تیری ہی ذات ہے کامل۔ پھر مسجد سے باہر نکلے، ٹینشن آ گئے، غم آ گئے، ہموم آ گئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، فوراً ہمارا دماغ اس بات پر ابھارتا ہے ہمیں کہ جائیں گے فلاں مزار پر،
بس کوئی نہیں، اللہ کو بھول گئے۔ نماز میں تو دعویٰ اپنی عبدیت کا کر رہے ہیں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے۔ باہر جا کر کے بتا رہے ہیں اللہ تو میرا خالق والی کچھ نہیں، یہ مرا پڑا جو انسان ہے جسے ہم ولی سمجھتے ہیں یہی ہمارا کرنے والا ہے۔ اب بتائے رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی بندہ خالصتاً 1 سیکنڈ کو ضائع کیے بغیر بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، پھر بھی ایسے اعمال بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، قسم خدا کی اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اس دھرتی پر سب سے بڑا گناہ ایک ہی ہے، یہ تو کفر کی شکل میں ہوگا یا تو شرک کی شکل میں ہوگا۔ دیکھیں موحد اور مشرک دونوں میں ایک ہی فرق ہے۔ ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، در حقیقت ہم لوگ مشرک ہیں۔ موحد کسے کہتے ہیں؟ موحد کے جملے میں ایک لفظ ہوتا ہے کی، لفظ کی، اے اللہ تیری ہی مدد کے ذریعے، تیرے ہی توفیل سے، تجھ ہی سے، لفظ سے لگا لے یا لفظ ہی لگا لے، یہ موحد کا جملہ ہوتا ہے۔ اور مشرک کا جملہ بھی ہوتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے اور وہ مرا پڑا انسان بھی دور کرے گا۔ بس لفظ ہی کا فرق اور لفظ ہی کا اور بھی کا فرق ہوتا ہے۔ جس کے دل و دماغ کے اندر، جس کے جملے کے ہر اعمال کے اندر لفظ ہی ہوتا ہے وہ موحد ہوتا ہے، یعنی اے اللہ تیری ہی ذات سے یہ ہوتا ہے، تجھ ہی سے یہ ہوتا ہے، تیرے ہی سے یہ ہوتا ہے، یہ موحد کا کام ہے۔ لیکن جو بندہ کہتا ہے اللہ سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، یہ مشرک ہے۔ ہم جو اعمال اللہ رب ذوالجلال کے سامنے کرتے ہیں ہمارے اقوال سے ٹکرانے نہیں چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا قول ایک ہو ہمارا عمل ایک ہو۔ ہمارا قول ہوتا ہے موحد کی طرح، ہمارا عمل ہوتا ہے مشرک کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کا ذخیرہ اس بات سے بھرا پڑا ہوا ہے، لا تتخذوا قبری مسجدا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو بہت ساری چیزوں کی تاکید فرمائی تو ایک تاکید یہ بھی کر لی، اے میرے صحابہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا، لا تتخذوا قبری مسجدا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، سجدہ نہ کرنا۔ کیوں؟ پیارے آقا نے خود ہی جواب دیا اپنے صحابہ سے، اس لیے کہ پچھلی قومیں بنی اسرائیل وغیرہ دیگر اقوام جن کو اللہ رب ذوالجلال نے تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کی جتنی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے انبیاء کی قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ بظاہر لفظ مرے ہوئے، حقیقت میں وہ مرتے نہیں تھے، لوگوں کے سامنے بظاہر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت الانبیاء یصلون فی قبورہم، انبیاء یہاں تک لکھا ہے کہ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، جب قبر میں جائیں گے تبھی تو پتہ چلے گا، ہمیں کیا معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ان کی جو حیت ہوتی ہے، زندگی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ الگ ہے، ہم ہی نہیں جانتے۔ بظاہر تو دنیا سے وہ تو نکل گئے ہمارے سامنے، ان کی بھی روح قبض ہو گئی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے پچھلی قومیں، تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں کہ میری قبر پہ سجدہ نہ کرو۔ تو اب ذرا میں نے تو جواب بتا دیا، آپ مجھے اپنا جواب بتائیں کہ اگر ہم کسی ولی کی قبر پہ جا کر کے سجدہ کریں تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کسی ولی کی قبر پہ جا کر کے سجدہ کریں تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بندے تو زنا کرتا ہے کر لے، تو نادان ہے، اجازت نہیں، کر لے۔ مطلب اگر شیطان اس کے بہکاوے کے اندر یہ بندہ آ گیا، کر بیٹھا کوئی گناہ، ٹھیک ہے، چوری تھی کر لیا، کر لے، ٹھیک ہے، نمازوں کو تو نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے،
ज़कात को छोड़ दिया, ठीक है, रोज़ो जवान था, ताकतवर था, सेहतमंद था, फिर भी छोड़ रहा है, छोड़ ले, इसका थोड़ा तुझे मैं दे करके वापस तुझे जन्नत के अंदर वापस दाखिल करूंगा, लेकिन तू नमाजी भी है, तू ज़कात देने वाला भी है, रोज़ेदार भी है, सोमो सलात का पाबंद भी है, सारी इबादतें इकट्ठी कर रहा है, फुला वक्त में तिलावत, फुला वक्त में नमाज, फुला वक्त में रोज़े, फुला वक्त में खैरात, फुला वक्त में यतीमों के सर पे हाथ भी फेर रहा है, उन पे खर्च भी कर रहा है, फिर भी तू मेरे साथ दूसरे को शरीक कर रहा है, तभी मेरी अपनी जात की कसम में तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। बालिग होने के बाद से लेकर अगर बंदे की उम्र 90 साल की हो गई, लम्हे लम्हे को गनीमत समझ करके इबादतें एक तरफ किया, सारी इबादतें ज़िंदगी की एक तरफ, दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी में ये भी आमाल थे वो कब्रों पे जा करके ज़िंदा करता। सिर्फ एक अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल जलाल कह रहा है लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तू तो टूटा पाने वालों में से हो गया, तूने मेरी खुदाई में फुला मुर्दे को शिरकत किया है, अब तेरी इबादतें मरदूद तेरे मुँह पर फेंक करके मार दी जाएंगी। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल अपने बंदों से ये कहलवाना चाहता है, मेरे बंदे ऐसा क्यों नहीं करते कि जो तुम कहते हो वही करो, कहते कुछ और हो करते कुछ और हो। तो एक बात ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ मना फरमाया। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कब्रों पे, जो मज़ारों पे जो लोग सजदा करते हैं, ये जान कर के नहीं करते, अगर जान कर लें तो मुशरिक हो जाते हैं, काफिर हो जाते हैं, लेकिन ये अनजाने में करते हैं, चूँकि वो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, हमारे बड़ों को हमने देखा है कर रहे हैं। अगर पूछे हम तो कहते हैं कि सजदा ताज़ीमी कर रहे हैं, यानी उनके लिए एक सजदा अज़मत का सजदा कर रहे हैं। ये हक़ इबादत का सजदा नहीं है, अज़मत का सजदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारी शरीयत मुहम्मदिया में कौन सा जो भी सजदा हो गैरुल्लाह के लिए, हर सजदा हराम है। पिछली कौमों के अंदर सजदा ताज़ीमी था, हमारे यहाँ इसकी भी गुंजाइश नहीं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा है, कुरान साफ कहता है रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा, अहद अशरा कौकबा, मैंने 11 सितारों को देखा, वश्शम्स वल क़मर, सूरज और चाँद को देखा, रअयतुहुम ली साजिदीन, सारे के सारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये सारी ज़िंदगी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुज़र गई, मतलब हालात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आए, इल्ज़ाम हुआ, क़ैद खाने में गए, तोहमतें लगी। एक वक्त आया, अल्लाह रब्बुल जलाल ने उन्हें नवाजा चाहना, एक वक्त अल्लाह रब्बुल जलाल ने ऐसा उन पर लगाया कि वो बादशाह बन करके बैठ गए, लेकिन वो ख्वाब पूरा हुआ। ख्वाब पूरा क्या हुआ? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 11 भाई थे, फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माँ बाप, पूरे कुल टोटल 13 अफराद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सजदा कर रहे हैं। जो ख्वाब इन्होंने देखा है, अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर, 11 सितारे, एक चाँद, एक सूरज मुझे ख्वाब में सजदा कर रहे हैं। ये बाद में चल कर के पता चला कि उनके 11 भाई ये दरबार में बैठे हुए हैं, शाही दरबार में 11 भाई आए, उनके माँ बाप आए, सारे सजदे में गिर गए। हज़रत यूसुफ़ का सजदा है, सजदा ताज़ीमी है। ये पिछली कौमों में इसकी इजाज़त थी, इस नबी की उम्मत के अंदर कतन इसकी भी इजाज़त नहीं है। कोई भी सजदा किसी गैरुल्लाह के लिए किया जाए वो आदमी मुशरिक हो जाएगा अगर जान कर करेगा। अगर नादानी के अंदर अब तक हमने किया है तो अल्लाह रब्बुल जलाल से गिड़गिड़ा करके हमें तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह अब तक हमने अनजाने के अंदर अल्लाह फुलां को सजदा किया, फुलां से मन्नतें मांगते रहे, फुलां से औलाद को मांगते रहे, औलाद देने वाला तू है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बड़ी उम्र हो गई, उनकी औलाद नहीं थी। अगर मालूम होता हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि बुज़ुर्ग बच्चे देते हैं, औलाद देते हैं, मुश्किल हल करते हैं, तो क्या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने से पहले वाले नबी की कब्र पर जाकर के दुआ नहीं मांग लेते? उनकी कब्र पर जाकर के नहीं पूछते तुम मेले से पहले नबी बन करके गुजर चुके हो, मुझे औलाद दे देना? नहीं मांग लेते। अंबिया ने बताया है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मरियम के कमरे में गए, जाकर के देखा हज़रत मरियम बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, मौसम के बगैर फल आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं। सेब का मौसम नहीं है फिर भी सेब पड़ा हुआ है, अंगूर का मौसम नहीं फिर भी अंगूर पड़ा है। हज़रत ज़करिया ने पूछा, अन्ना लकी हाज़ा, मरियम तेरे पास ये फ्रूट कहाँ से आया? तो हज़रत मरियम छोटी सी बच्ची थी, कहने लगी हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से। हज़रत ज़करिया के माइंड में एक बात आ गई, फिर गए ऊपर चढ़े, जाकर के दुआ मांगने लगे, अरे अल्लाह जब तू बगैर मौसम के फल देने पर कादिर है, जब तू मौसम के बगैर फल के बगैर
موسم کے بغیر پھل دینے پر قادر ہے، تو مجھے اسباب کے نہ ہوتے ہوئے پر بھی تو مجھے اولاد دینے پر قادر ہے۔ یہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر ایک بڑی عمر ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کی، تو زکریا علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائی، ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دینا۔ پیچھے فوراً آیت نازل ہوئی، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تجھے بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب ذوالجلال زکریا تجھے یحییٰ کی والی اولاد سے نوازنا چاہتا ہے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا حضرت جبرائیل کے ذریعے جاؤ خوشخبری دو زکریا کو، اب میں یحییٰ کو دینے والا ہوں، یحییٰ کو ان کا بیٹا بنانے والا ہوں، یعنی انہیں ایک ولد صالح دینے والا ہوں۔ تو پلٹ کر حضرت زکریا نے سوال کیا، ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقرہ، اے اللہ میرا بیٹا کہاں سے ہو سکتا؟ دیکھیں بات دیکھیں، قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے، اسباب ختم ہو جائیں گے پھر بھی مسبب کبھی ختم نہیں ہوگا، اسباب تباہ ہو جائیں گے لیکن دینے والا اللہ ہے، بغیر اسباب کے بھی اللہ چیزوں کو پھاڑ کر کے دینے پر قادر ہے۔ حضرت زکریا نے پلٹ کر کہا ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقرہ، اے اللہ مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا، میرے بال تو دیکھ ذرا پک کر کے نکل گئے، سفید ہو چکے، اور میری بیوی کی عمر پار کر چکی، وہ بھی بانجھ ہے، بانجھ کو اولاد کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو کہا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جب دینا چاہتا ہے تو خود اللہ اسباب کو پیدا کر کے دیتا ہے۔ تو قرآن کا درس ہے، اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، ہر چیز میں ہم اللہ کو رازق و خالق، مشکل کشا، حاجت روا مان کر کے زندگی گزاریں، تبھی ہمارے سارے اعمال مقبول وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ تھوڑا سا اگر اس کے اندر خراش آئے تو ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، ہمارے عبادات کا کیا ہوگا؟ بس اللہ رب ذوالجلال اس آیت کے اندر دو باتوں کو بتا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ایک مسئلہ اور ایک بتا دیتا ہوں، عموماً یہ مسئلے سے ہم لوگ غافل ہیں۔ عموماً ہم جب قربانی کرتے ہیں بقرعید کے موقع پر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جو ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے نبی کے نام سے، یہ جس طرح ہم اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں وہ قربانی اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہوتی، یہاں پر ثواب صرف اللہ کے نبی کو جاتا ہے، ورنہ تو اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی کے نام پر قربانی کی جائے، حتیٰ کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کی جائے تب بھی وہ قربانی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر ذبح کر دیں اللہ کے نبی کے لیے ایسا سمجھ کر کے جس طرح میں اللہ کے لیے قربانی دیتا ہوں، اسی طرح میں بھی اللہ کے نبی کے نام پر قربانی دیتا ہوں، خالصتاً یہ اللہ کے نبی کے لیے کاٹ رہا ہے، حلال طریقے سے پیسوں کو کمایا تھا، قربانی حلال پیسوں سے کی ہے، پھر حلال طریقے سے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، پھر بھی کاٹنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال خود پیارے آقا کہتے ہیں اب اسے جانور کو کھلا دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خالصتاً قربانی اللہ کے نام پر نہیں کی گئی ہے، غیر اللہ کے نام پر کی گئی۔ دیکھیں اللہ کو اتنا بھی شرک پسند نہیں۔ ہاں قربانی پیارے آقا کے نام پر اس لیے دی جاتی ہے کہ اے اللہ یہ فلان دمبے کا ثواب میرے گھر والوں کے لیے، اس کا ثواب پیارے آقا کو پہنچا دینا، ثواب کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ کسی عبادت کے اندر اللہ رب ذوالجلال کو شرکت پسند نہیں ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، شرکیہ اعمال سے، کفری اعمال سے تادم حیات ہماری بھرپور حفاظت فرمائیں، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔